الحمدللہ میلاد شریف اور عرفان اللہ کا ذکر جب میرے پروردگار نے کہہ دیا یہ تو تا قیامت میلاد ہوتا رہے گا. ارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سرکار کی آمد سے پہلے بھی لوگوں نے سرکار کے انتظار میں محفلیں سجائی. سبحان اللہ. آمد سے 1000 سال پہلے حضرت امام بدر الدین عینی لکھتے ہیں, آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ جب سید الانبیاء مدینہ شریف گئے اور آپ کی اونٹنی ایک غریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے. سرکار نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہاں پہ میرا قیام ہوگا. تو وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھے. تو ایک شخص عبد الجبار وہ اٹھانے لگا. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اگر اسلام کی بات نہ ہوتی تو میں تیرا بازو توڑ دیتا. تم جو اونٹنی جو اٹھانے لگے ہو, تم چاہتے ہو کہ سرکار میرے گھر قیام نہ کرے. اب اس کی تفسیر یہ واقعہ تو ہم نے سنا ہے, لیکن اس کی جو تفسیر لکھی ہے حضرت امام بدر الدین عینی نے, وہ سنے. وہ کہتے ہیں حضور کی ولادت با سعادت سے 1000 سال پہلے, 1000 سال پہلے اس وقت یمن کا بادشاہ تھا طوبا اول یمن سے نکلتا ہے, مکہ شریف آتا ہے, مکہ شریف سے نکلتا ہے, موجودہ مدینہ شریف آتا ہے. 1000 سال پہلے ذہن میں رکھے, ولادت مصطفیٰ کریم سے پہلے. اس مقام کو یثرب کہتے تھے, بیماریوں کا گھر. یہ تو جب آقا آئے تو پھر رحمت کا گھر بنا, پہلے تو یہ بیماریوں کا گھر تھا. طوبا اول اپنے 400 علماء کرام جو جید اس وقت کے ولی ولایت کے مقام پر پرہیزگار لوگ تھے, 400 لوگوں کے ساتھ 400 علماء کرام اور باقی دیگر لوگ بھی اس کے ساتھ جماعت تھی. یثرب پہنچا, مدینہ شریف پہنچا. رات قیام ہوئی, صبح ہوا. تو جو 400 اس وقت کے الہامی کتب کے ماہر تھے, 400 اس کے ساتھ علماء تھے, انہوں نے بادشاہ کو کہا طوبا اول کو کہ ہم نے ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزاری ہے, لیکن اس مقام کو چھوڑ کر آگے ہم اب آپ کے ساتھ سفر جاری نہیں رکھ سکتے. بادشاہ نے پوچھا تم نے ساری زندگی ہم نے اکٹھے گزاری, اکٹھے سفر کیے, آج آخر ایسی کون سی بات ہوئی کہ آپ اس مقام پہ رات کو سوئے ہو اور صبح کہتے ہو کہ میں میرا ساتھ بھی چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہماری کتب میں جو نشانیاں آئی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کہا, ہماری کتب میں یہ نشانیاں آئی ہیں کہ اس خطے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے, ولادت ہونی اور ہجرت کر کے انہوں نے اس جگہ آنا ہے, اور یہ جو ساری نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں, لہذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں یہاں بیٹھتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا عشق ہے جو سرکار کی ولادت سے بھی 1000 سال پہلے آئے. جب طوبا اول نے سنا تو اس نے کہا کہ اگر آپ سب لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو پھر میں بھی آگے نہیں جاتا, میں بھی اس ہستی کا یہاں بیٹھ کے انتظار کروں گا. اب بیٹھے ہیں, طوبا اول نے یمن سے خزانے منگوائے. دیکھیں یہ حضور کا میلاد سرکار سے 1000 سال پہلے, ولادت سے 1000 سال پہلے بھی لوگ اہتمام کر کے بیٹھے, اہتمام کرے. لوگوں نے بادشاہتیں چھوڑ دی, سرکار کی زیارت کے لیے بادشاہتیں چھوڑ دی, اور وقت کا بھی تعین نہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ آیا ہماری اس زندگی میں تشریف لائیں گے بھی صحیح یا نہیں لائیں گے. پھر بھی بیٹھے. بادشاہ نے خزانہ منگوایا ان 400 علماء کرام کے لیے. ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھی, وہاں پہ گھر تعمیر کیے گئے. یہ گھر کیوں تعمیر ہو رہے ہیں 400 گھر؟ کہ یہ سرکار کی ولادت کا, سرکار کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے. 400 گھر تعمیر کیے, پھر 400 لوڈیوں کو خرید کر ان کے ساتھ ان کی شادیاں کی, ان کے گھر بسائے کہ کہیں ایسا ہو اگر زندگی وفا نہ کرے تو کم از کم جو کریم آقا اس خطے میں آئیں تو ان کی اولادیں تو موجود ہو. یہاں 400 علماء کے گھر بسائے گئے, ان کی شادیاں کی گئی, اور پھر بادشاہ نے وہاں پہ
سرکار کے لیے ایک ڈبل سٹوری گھر بنایا. اس وقت ڈبل سٹوری گھر کا کوئی تصور بھی نہیں تھا عرب شریف میں. اور یہ سرکار کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. حضرت بدر الدین عینی فرماتے ہیں ڈبل سٹوری گھر بنایا گیا کہ سرکار جب آئیں گے تو اس گھر میں رہیں گے. کچھ وقت گزر گیا. طوبہ اول نے سوچا کہ پتہ نہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ ان کا دیدار نصیب ہوگا بھی صحیح یا بیٹا تھوڑا سا ہٹ جاؤ, ہمیں ان کا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اب طوبہ اول نے کیا سوچا؟ طوبہ اول نے ایک خط لکھا. دیکھیں عاشقوں کا رنگ دیکھیں. فرید پاک بھی فرماتے ہیں کہ عشق مول فرید نہ پھر سو روز نوی ہم جسم میاں جی. اور فرماتے ہیں نا سے ناہی نہ تھی مانے عشق زیادہ دی. دوستو خط لکھا. خط میں سرکار کو مخاطب کر کے کہ میں شہادت دیتا ہوں طوبہ اول سرکار کا نام لے کے کہ آپ اس پاک پروردگار کے نبی ہیں اور میں آپ کی آمد پہ شہادت پورا ہو جائے. اشعار دیکھیں کئی اشعار ہیں جس کا ایک مفہوم میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. تو اس کا میں سرکار کا نام لے کے لکھا شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور لکھ کے دستخط کس چیز سے کیے؟ دستخط بھی سونے کے دستخط بھی سونے کو پگھال کے وہاں پہ اس دستخط کی تصدیق کی. سرکار کی ولادت سے 1000 سال. سبحان اللہ سبحان اللہ. خط دیا جو سارے علماء کا چیف تھا, جو ہیڈ تھا, جو سب سے بڑا تھا, ان کو خط دیا کہ اگر میری زندگی وفا نہ کرے اور آپ کی زندگی بھی وفا نہ کرے تو یہ خط جو ہے اپنی اولادوں کو دے دینا, کبھی تو یہ ان کی بارگاہ میں پہنچے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عاشقوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. عاشقوں حضور کے عشق کی, میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ حضور کے جو میلاد کی محفل سجاتے بھی عاشق ہیں, اور جن کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہم کو کہتے بھی نہیں کہ میلاد پاک کی محفل سجائے. میلاد شریف کی محفلیں تو ہوتی عاشقوں کی ہیں. اب یہ عاشقوں کی جماعت ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہے مدینہ شریف میں. 1000 سال پہلے طوبہ اول چلا گیا, وہ عالم دین چلے گئے, پھر ان کے بیٹے, پھر ان کے بیٹے, پھر ان پہ بیٹے, پھر ان کے بیٹے. وقت یہی آ گیا. سبحان اللہ. 1000 سال گزر گئے. وقت کون سا آ گیا؟ سرکار کی ہجرت والا. اب میرے کریم آقا مدینہ شریف پہنچتے ہیں. اس وقت اس عالم دین کی پوترے ان میں سے جو بندہ جس کے پاس خطا پہنچا اس کا نام ہے ابو لیلہ. جب سرکار تشریف لے کے جاتے ہیں مدینہ شریف, ابو لیلہ سامنے ہوتا ہے. حضور اس کو کہتے ہیں کہ ابو لیلہ طوبہ اول کا خط جو میرے نام ہے وہ مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جب یہ بات سنتا ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ ان کو کیسے پتا. وہ تو ابھی سرکار سے تو اس کی پہلی ملاقات ہے, وہ تو ابھی سرکار کو بھی نہیں جانتا تھا. سرکار نے دیکھتے ہی اسے کہہ دیا کہ طوبہ اول کا خط جو میرے نام ہے مجھے دو. خط لے کے آتا ہے, خط پیش کرتا ہے. سرکار اس خط کو پڑھتے ہیں اور یہ خط سب میلاد منانے والوں کے لیے پیغام ہے طوبہ اول کا, جو 1000 سال پہلے بھی سرکار کی یاد میں بیٹھ گئے. آج تو 400 دیگیں بھی پکائے تو بڑا اہتمام ہے. ارے اس نے تو سرکار کی یاد میں ولادت سے بھی 1000 سال پہلے 400 گھر بنائے, 400 گھر بنائے. 400 نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. طوبہ اول کا وہ پیغام ہے سب میلاد بنانے والوں کے لیے کہ طوبہ اول 1 سال پہلے بھی سرکار کی محفلیں سجا کے بیٹھا, دیدار کا طالب. سرکار نے وہ خط پڑھا اور پڑھ کے کہتے ہیں کہ میں طوبہ کے خط کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور اس کے لیے دعا فرمائی. حضرت بدر الدین عینی فرماتے ہیں تفسیر میں اس واقعہ کی کہ وہ جو سرکار کی اونٹنی تھی
وہ بھی بلا وجہ نہیں بیٹھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. یہ وہی جگہ تو تھی جو 1000 سال پہلے طبابل آقا کریم کے لیے بنا گیا تھا. اور یہ دیکھو جو آقا کے التباس کرتے ہیں, خدا کی قسم میرے کریم آقا کی اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ طبا اول جو ہے وہ جگہ سرکار کے لیے بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو عاشقوں نے آپ کی جو ہمارے یہ اشاقان مصطفیٰ, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ شاید مجھے سودا صرف لینے میں غلطی ہو جائے, کار خریدنے میں غلطی ہو جائے, کسی مال خریدنے میں, فروٹ خریدنے میں غلطی ہو جائے, دوائیاں خریدنے میں غلطی ہو جائے, لیکن فقیر کا تعلق جس گھر سے ہے, جس عاشق کے در سے ہے, اللہ کی عزت کی قسم مجھے کچھ بھی نہ پتہ چلے لیکن عاشقوں کے چہرے پر خوب پہچان. سبحان اللہ. یہ جو عشق کرنے والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ کے چہرے میرے کریم آقا کے تذکروں سے آپ سرشار ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیں میرے حضور خواجہ صاحب نے, میرے پیر فرید نے کبھی بھی اس بات پہ نہ تذکرہ کیا, نہ ذکر کیا, نہ کبھی اس بات پہ اترائے کہ میرے 7 نواب مرید ہیں, نہ کبھی اس بات پہ تذکرہ کیا کہ میں 50,000 ایکڑ کا مالک ہوں, نہ کبھی عبادات پہ, نہ کبھی ریاستوں پہ کہ میں نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا, 350 لوگوں کو حج کروایا. میرے پیر فرید کا علم یہ تھا کہ فرضی روزے چھوڑے, کبھی نفلی بھی نہیں چھوڑتے تھے. سبحان اللہ کبھی اس بات کا تذکرہ نہیں, سبحان اللہ. کبھی اس بات پہ اتراتے نہیں تھے, نہ نوابوں کی غلامی پہ, نہ بادشاہتوں پہ, نہ رقبوں پہ, نہ عبادتوں پہ. فقط ایک بات کہتے تھے, کریم آقا کچھ ہی کملی تھے, رحمت للعالمین کچھ ہی کملی تیرے نامے, نہ کر یار کریر غوث کتب سب تو صدقے کون فرید. میرے پیر فرید کا یہ نعرہ ہوتا تھا کہ کچھ ہی کملی رحمت للعالمین, میں کچھ بھی نہیں ہوں, نہ چہرہ, نہ ذمہ داریاں, نہ نوابوں کی غلامیاں, نہ عبادتیں, نہ ریاستیں, فقط اس بات پہ ناز ہے کہ تیرے نام